وہ شیخ الہند جب مالٹا سے رہا ہوئے انگریزوں کے جیل سے اور ہندوستان پہنچے تو آپ نے کہا کہ مولانا اشرف علی جن سے امت کا اصلاح کا کام لیا جا رہا ہے، اور مولانا انور شاہ جن کی نظیر گزشتہ امتوں میں بھی موجود نہیں، اور مولانا مفتی کفایت اللہ جن کا تفقہ پر ہندوستان فخر کرے گا، تمام شاگرد آپ ہر ایک کا آپ نے ذکر خیر کیا، لیکن جب مولانا حسین احمد مدنی کا نام آیا تو حضرت شیخ الہند رو پڑے اور فرمایا کہ حسین احمد تو پورا میرا ہے، اور ساری مجلس رو پڑی۔ وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔ اللہ، مالٹا جانے سے پہلے شریف مکہ نے شرارت کی اور انگریزوں کی بات مانی اور شیخ الہند کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو اجازت دے دی۔ انگریزوں کو سی آئی ڈی نے کہا تھا کہ یہ بوڑھا عالم محمود الحسن، اس نے پورے ہندوستان میں تحریک کی روح پھونکی اور مزید تم ہندوستان پر حکومت نہیں کر سکو گے۔ تو شیخ الہند کو اندازہ ہو گیا تھا اور وہ حجاز مقدس روانہ ہوئے، خیال تھا کہ وہاں امن مل جائے گا، لیکن شریف مکہ وہ انگریزوں کا وفادار نکلا اور اس نے مثالی جفا کا ثبوت دیا اور حضرت شیخ الہند تک انگریز پولیس پہنچائی۔ مولانا حسین احمد کو جب پتہ چلا کہ ہمارے استاد حضرت شیخ الہند گرفتار ہو گئے تو آپ نے مولانا عزیر گل سے کہا ہمارے بوڑھے استاد ہیں، انگریز عیار و غدار ہے، ظالم ہے، ان کو لے جا کے کیا کرے گا ان کے ساتھ، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم دونوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ مولانا عزیر گل نے کہا ہماری تو گرفتاری نہیں ہے۔ حضرت مدنی نے کہا میں کوشش کرتا ہوں۔ حضرت مدنی نے جا کے سی آئی ڈی والے کو کہا کہ اس کے تو دو خاص سپاہی ہیں، ایک کا نام حسین احمد ہے اور دوسرے کا نام عزیر گل ہے، یہ تحریک تو ان سے چلاتا ہے، تو ان کو تم نے چھوڑ دیا۔ اس نے نام لے کے، صرف نام لے کے، اور پھر اوپر افسر کو کہا تمہیں تو 3 آدمیوں کی گرفتاری کا حکم تھا، محمود الحسن کے ساتھ ان کے 2 خاص شاگرد حسین احمد اور عزیر گل۔ اس نے کہا اچھا، اس نے بھی ایسے نام لکھ دیے اور پھر دونوں گرفتار ہو گئے۔ تو دونوں نے، حضرت مدنی نے یہ کوشش کی کہ اپنے استاذ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو گرفتار کروائے۔ لوگ تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جان چھڑاتے ہیں نا، حضرت نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مولانا عزیر گل صاحب کو ساتھ ملایا، دونوں گرفتار ہو گئے اور فرمایا کہ مولانا حضرت شیخ الہند نے کہا میاں تم دونوں کہاں سے آئے؟ کہا حضرت ہم نے کچھ کوشش کی، کامیاب ہو گئی، ہم بھی ساتھ رہیں گے، خدمت کریں گے۔ دیکھیے اثارات مالٹا اور حضرت کا لکھا ہوا نقش حیات، سبحان اللہ۔ ہر ماں حسین احمد نے عزت دی، ہر عالم حسین احمد مدنی نہیں بنتا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے ڈوری پہ روتی ہے اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تمام اسفار میں رہائی تک اور انتقال تک حضرت مدنی ساتھ رہا ہے، اور یہی حال مولانا عزیر گل کا۔ دیوبندی مکتبہ فکر کی کامیابیوں میں سے ایک تبلیغی جماعت کا عمل بھی، خالص عقید توحید کے لوگ ہیں اور خالص اہل حق ہیں۔ اہل حق کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے، ان کی کمی کوتاہی پر نظر ہو، ان کی اصلاح و خیرخواہی کی نیت سے، لیکن جہاں دیوبندی عالم ہو وہ تبلیغوں کا راستہ بنائے، جہاں آپ امام خطیب ہو وہاں ان کو موقع دے، جہاں آپ نہیں پہنچ سکتے یہ ان گلیوں میں چلے جائیں گے، ان ڈانسروں کے پاس، ان کھلاڑیوں کے پاس، اور ان کو جو ہے نا باتیں کریں گے اور ان کو تیار کریں گے یہاں تک کہ شکار کر کے لے آئیں گے۔ جو کام محدث، فقی، مفتی، شیخ، استاذ نہیں کر سکتا وہ تبلیغی لوگ کرتے ہیں۔ 15ویں صدی ہے،
اس جماعت میں خیر غالب ہے، اس لیے اس کا انجام بخیر و عافیت ہو۔ عبدالوہاب شارانی نے کہا ہے المیزان میں، حنفی کی نماز رجل کامل کی نماز ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھائے بس پھر آرام سے کھڑا ہے، نہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، نہ امین زور سے کہہ رہا ہے، نہ رفع یدین کر رہا ہے، کامل آدمی ہے۔ اور وہ منڈے ننڈے شاباش منڈے ننڈے۔ عبدالوہاب شارانی شافعی ہے، حنفی نہیں ہے۔ اس نے اپنی کتاب المیزان میں لکھا ہے حنفی اس لیے رفع یدین نہیں کرتے، امین بالجہر نہیں کرتے کہ ان کو فرصت نہیں ہے، کامل نماز کی خلاف ورزی ہے۔ شوافی اور حنابلہ اس لیے کرتے کہ بچے کو مصروف رکھنا ضروری ہے۔ یہ جگہ میں نے فوٹو اسٹیٹ کر کے مولانا امین و کاڑا کو دی تھی، خوشی سے زار و قطار روئے تھے۔ شوافی اجلہ نے اعتراف کیا ہے کہ کامل و اکمل نماز ابو حنیفہ کی نماز ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ اور آپ جماعت میں کھڑے ہوں گے، جماعت ہو رہی ہے نا، امام کھڑا ہے، آپ کے پاس ایک آدمی آئے گا، کم سلیت، کتنی رکعتیں ہو گئی؟ تو ہم تو جواب نہیں دیتے، تو پھر کہتے ہیں ماشاء اللہ حنفی ہو، اللہ اکبر، کہ یہ حنفی ہے، نہیں بولتے، باقی سب بولتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ امام اعظم کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کا اجتہاد تا قیامت علی افق السماوات ہو، ایسی بہترین نماز بنائی ہے۔ ہمیں تو زیادہ ہلنا جلنا جائز نہیں، بار بار ٹانگ کھرچنے کی اجازت نہیں، ہمیں تو ضرورت سے زیادہ اعمال سے فعل کثیر بن جاتا ہے، مفسد الصلاۃ ہے وہ۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ائمہ میں امام ابو حنیفہ ہے۔ ہمارے زمانے کے جو اہل الحدیث ہے، یہ حقیقت میں منکر حدیث کے معنی ہے۔ چند روایتوں کے علاوہ جو احادیث فقہ میں اور مجتہد کے ہاں کام آئی ہے، ان سب کے یہ منکر ہے۔ تو جیسے قدری الذی ینکر القدر، تقدیر کے منکر کو کہتے ہیں، سلفی الذی یسبون السلف، اہل الحدیث اے منکر الحدیث۔ زمانے حال میں اہل حدیث انکار فتنہ انکار حدیث کے معنی میں، اور قریب سے دیکھنے کے بعد آپ کو ان کا دجل، لفظ، مکر، خداع اہل اللہ اہل ایمان کے ساتھ بغض و عداوت کے رنگ میں نظر آ جائے۔ عوام کو کبھی بھی اہل الحدیث نہیں کہا گیا، اہل الحدیث تو ائمۃ الحدیث ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے انفال یعنی غنیمتوں کے بارے میں، آپ فرمائیے غنائم سب اللہ کے ہیں اور اس کے رسول کے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔